بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا للخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جاں علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فقر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک، بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. اسی میں ایک یہ ہے: یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جزتو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، کہ اے قطب، اے غوث اعظم، اے روشن ضمیر ولی، بندام میں آپ کا غلام ہوں، بندام درمان کام ندارم دستگیر، آپ کے سوا میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، یا غوث اعظم میں آپ کی چوکھٹ پر ایک بھکاری بن کر آیا ہوں. آپ تو آفتاب ہے سخاوت کے، خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر. یہ دل جو مضطرب ہو گیا ہے، بے چین و بے قرار ہو گیا ہے، اسے خوش کریے، اسے اچھا کریے. یا غوث اعظم دستگیر. محترم سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ایسے ایسے نفوس قدسیاں بھیجا ہے کہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ان کا وجود ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، تو پھر ان کا وجود ان کی خبر میں بھی ہماری دستگیری، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ یہ صرف دنیا میں ہی دستگیری فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بلکہ زیر زمین جانے کے بعد، اپنی قبروں میں لیٹنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد وہاں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا اٹوٹ عقیدہ ہے، اور کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا، متزلزل نہیں کر سکتا. ہاں، وہی بد نصیب جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو پھر وہی بھٹکتا ہے، مگر جس پر اللہ کا فضل ہے
وہ اس عقیدے سے نہیں ہٹتا، وہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ والے قبروں میں ہیں، جو اپنی زندگی میں غلاموں کی مدد کرتے تھے، بندگان خدا کی مدد کرتے تھے، وصال کے بعد اس سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں تو، آپ کے مدد کے واقعات تو زندگی میں بھی بے شمار ہیں، اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی بے شمار ہیں۔ کئی لوگ تو آپ کے تصرفات پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دیے ہیں۔ اس وقت کے جنہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے بھی لکھا، اور جو مشاہدہ کر کے بیان کیے تو دوسرے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی بیان کیا۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ پیران پیر، جن کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے، یہ لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے، نام عبد القادر ہے۔ آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک بالکل کمزور ہڈیوں سے گوشت نکلا ہوا وہ آواز دیتا ہے، اے عبد القادر میری طرف توجہ کرو۔ آپ جاتے ہیں، بالکل زمین پر بے حس و حرکت پڑے ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ نے اسے اٹھا کر ٹھہرا کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اسے اٹھا کر ٹھہرا کر دیا، وہ ایک دم تندرست توانا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے عبد القادر تم نے کسے جو سو جلا بخشی ہے معلوم ہے؟ میں ایک مردہ سی حالت میں آ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں۔ تو میں دین اسلام ہوں، مجھے بدعملی سے بالکل مجھے مردہ حالت میں کر دیا تھا، تم نے مجھے زندہ کر دیا۔ تو جبھی سے آپ کا نام محی الدین لقب پڑا، کہ دین کو زندہ کرنے والے۔ عبد القادر نام ہے اور محی الدین لقب ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ محترم سامعین اکرام، اعجاز غوثیہ میں ایک واقعہ ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے تصرفات کا وصال کے بعد۔ اس سے پہلے میں پہلے پارے کے چوتھے رکوع کی کچھ آیتوں کا ترجمہ پیش کروں گا، اس کو سماعت فرمائیے تاکہ وہ جو واقعہ ہے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، آپس میں لڑنے والے، ویسفک الدماء ایک دوسرے کا خون بہانے والے۔ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ انسانوں پر۔ اب دیکھیے فرشتے اس وقت تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام جانشین نہیں بنائے گئے، بنانے سے پہلے، اب اس کے بعد پھر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی کیفیات کو فرشتے جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کتنا فساد برپا کریں گے، کتنی خون ریزیاں کریں گے۔ اب یہ فرشتوں کا علم غیب ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے علم غیب ہوا یا نہیں ہوا فرشتوں کا؟ خالی منڈی مت ہلائیے، ذرا زبان سے ہی بولیے، ہے نا علم غیب؟ علم غیب ہے، یہ کس کو ہے؟ فرشتوں کو ہے۔ جبھی تو اب آپ یہ بولیں گے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنے بتلایا ہے، بولے یہ بات تو بالکل سچ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ جب فرشتے جان سکتے ہیں تو جن کے لیے یہ دنیا آخرت ساری چیزیں وجود میں آئے، وہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے؟ ارے ان کا معاملہ تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، پھر ان کے بعد تابعین نے تابعین نے بیان کیا، ورنہ ہم اتنا بھی نہیں جان سکتے تھے کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معنی، تو فرشتے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے کو جانشین بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا۔
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے انسانوں پر یہ اعتراض کیا، ان کی کیفیت کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش چپ رہ جاؤ، میں زیادہ جانتا ہوں، تم کو جتنا علم دیا گیا ہے اتنا ہی جانتے، اس کے آگے تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو جانشین بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، تمام چیزیں بتلا دی اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کا نام، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ اب بتلا یہ کہ بڑے بڑے ڈکشنریاں بھی اگر ہم لے لیں تو آدم علیہ السلام کے علم کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کو سکھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق تیار کیے ہیں، مگر وہ پورے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ پھر کہا اے آدم اب فرشتوں پر یہ نامہ پیش کرو، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو فرشتے بولے ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک ہے خدا، لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم، انکا، مگر جتنا کہ تو نے ہمیں بتلا، الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم، تو زبردست علم والا ہے، اور تیری باتوں کو تو ہی جو ہے سو اس کی کو جانتا ہے، اور تو زبردست عزت والا ہے، اور تیری باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ اب یہ پہلے پارے میں چوتھے رکوع میں یہ آیتیں ہیں، اب اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب رکھ لینے کے بعد اب دیکھیے صفحے کتاب اعجاز غوثیہ میں ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو وصال ہو گیا، سب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جنہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے جنازے کو دیکھا، قبر میں اتارے جانے کو دیکھا، تو اس اللہ کے ولی نے پیران پیر کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھ کر یہ عرض کیا کہ اے عبد القادر یہ تو بتلائیے کہ قبر میں آپ نے فرشتوں کے سوالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا؟ اب پیران پیر کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ پیران پیر کہتے ہیں اے اللہ کے ولی یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیسے چھٹکارا حاصل کیا، بلکہ یہ پوچھ کہ انہوں نے مجھ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا۔ شان پیران پیر کیا کہنا، عظمت دستگیر کیا کہنا، پیر ایسا ملا نبی ویسا، فضل رب قدیر کیا کہنا۔ یہ مت پوچھ کہ میں نے کیسے چھٹکارا حاصل کیا، بلکہ یہ پوچھ کہ انہوں نے مجھ سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت بیان کیجئے، بولے وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مر ربو کا، تو میں نے کہا نہیں نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ پہلے سلام کرنا ہے بعد میں کلام کرنا ہے، تم نے آتے ہی ساتھ ہی کلام شروع کر دیے، سلام نہیں کیا۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آئے بات کرنا شروع کر دیے۔ تم جانتے ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اس میں بھی میری پوزیشن کیا ہے معلوم ہے، پھر آ کے بات کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے السلام علیکم بول کے سلام عرض کیا، آپ نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب اس کے بعد فرشتے سوچنے لگے اب پھر بات کریں گے تو پھر پکڑ لیں گے، پھر اعتراض کریں گے مصافحہ کیوں نہیں کیے، تو انہوں نے مصافحہ کیا۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا، مگر تم مجھے پہلے میرے سوالات کے جوابات دو۔ بولے حضرت ہم خالی سوالات کرتے ہیں جوابات لیتے ہیں، ہمارے کوئی سوال نہیں، وہ دوں گا، مگر آج میں تم سے سوالات کرتا ہوں، اس کے جوابات دینے کے بعد میں جواب دوں گا۔
بولے ٹھیک ہے بولیے کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا جانشین بنانا چاہا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تم نے اعتراض کر دیا کہ ایسے کو جانشین بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، آپس میں لڑیں گے، خون بہائیں گے. یہ نہیں دیکھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عظمت میں، بزرگی میں، فضیلت میں تم سے بڑے ہوں گے، سب پہ اعتراض کر دیا تم نے. تو بولے کہ حضرت اب وہ بات ہو گئی، چلے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خاموش ہو گئے، اب وہ بات کیوں نکال رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم اعتراض کرے جواب دینا پڑے گا. تو اب ان کو کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے کہ کیا جواب دیں. تو ان کی جو ملکوتی طاقت ہے، فرشتانہ جو طاقت ہے، اس طاقت سے اپنے ہاتھ کو چھڑانا چاہے، مگر وہ فرشتوں کی طاقت، ملکوتی طاقت، پیرانے پیر کی جو طاقت ہے اس کے سامنے کام نہیں کر سکی، ہاتھ چھڑا نہیں سکے. یہ شان ہے حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. شان پیرانے پیر کیا کہنا، عظمت دستگیر کیا کہنا. تو محترم سامعین اکرام، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت اعتراض تو پورے فرشتے کیے تھے، ہم دو ہی کیے تھے کیا؟ یا آپ ہم دو کو پکڑ کے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہم کو چھوڑ دیے، پورے فرشتوں نے کیا ہے، یہ پورے فرشتوں کا معاملہ ہے، صرف دو کا معاملہ نہیں. تو پیرانے پیر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ سب سے مشورہ کر کے جواب لاؤ. چھوڑنا چاہے، پھر خیال کیا اگر چھوڑ دوں گا تو واپس نہیں آئیں گے. ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو پکڑ کے رکھا، جب تم جواب لے کے آؤ. اب یہ گئے، فرشتوں کی میٹنگ ہوئی، فرشتوں کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی. سب نے کہا جواب اس کا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو سب نے یہ طے کیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھنا چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا انہوں نے کہ اے پروردگار، ہر جگہ سے تو سوالات کے جوابات لے کر آتے تھے، آج ہمیں ہی سوالات کا سابقہ کرنا پڑا کہ تیرا ایک بندہ عبد القادر ہم سے سوال کر بیٹھا ہے، ہم جواب نہیں بیٹھتے. دیکھیے بعض اللہ والے ایسی شان ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ سے بھی جب سوالات پوچھنے فرشتے آئے تو جو مر ربو کا کہا تو آپ نے کہا کہ جا کے اس سے ہی پوچھو، چونکہ وہ مجذوبہ تھی نا، قلندر تھی، جا کے اس سے پوچھو کہ میں یہاں پر آنے سے پہلے کس کی عبادت کرتی تھی، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، جس کا نام لے رہے ہو اسی سے پوچھو جاؤ. تو ایسی شان کے مالک ہوتے ہیں بعض اللہ کے. اسی لیے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ گندم کا جو درخت ہے اس کے قریب مت جاؤ، مگر شیطان نے بہکایا، خیر وہ سبب بنا. اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پر آپ اور وہ دونوں کھا لیے، جنت سے نکالے گئے. محدث دکن فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوتی کہ میری اولاد میں بڑے بڑے انبیاء ہوں گے، میری اولاد میں بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ اکرام ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا کیوں کھا لیے تھے؟ جب یہ بات ان کے سامنے ہوتی تو پورا درخت کھا جاتے تھے. ان انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام کی عظمت کے پیش نظر پورا درخت ہی کھا لیتے تھے. تو محترم سامعین اکرام، تو پھر کچھ انسانوں کی ایسی عظمت ہے کہ فرشتے بھی ان کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا اس کا جواب بن نہیں پڑا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، تم نے جو اعتراض ان لوگوں پر کیا جو خون فساد اور خون فساد پھیلاتے ہیں اور خون برپا کرتے ہیں، تو وہ اعتراض عبد القادر بھی آتا ہے، اس لیے ان کا سوال کرنا اور تم کو جھجوڑنا واجبی ہے. اب اس کی صورت یہ ہے کہ تم سب کے سب غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے معافی کے خواستگار ہو. جب وہ معاف کریں گے تو تمہارا معاملہ ختم ہوگا. تو چنانچہ وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ پیرانے پیر نے فرمایا کہ پورے فرشتے آپ کی بارگاہ میں آئے اور اے عبد القادر ہمارے قصور کا معاف کر دو، ہم کو چھوڑ دو. تو جب دیکھا ادھر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ ہو رہا ہے، عبد القادر
اب یہ نادم ہو گئے ہیں، اب ان کو چھوڑ دو، رحمت الہی جوش میں ہے۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت جوش میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا حکم ہے، تیرا اشارہ ہے، میں انہیں چھوڑ دوں گا، مگر آج اس وقت تیری بارگاہ میں بھی میرا ایک معروضہ ہے، میرا ایک معروضہ ہے۔ بولے عبد القادر بیان کرو کیا معروضہ ہے؟ کہ اے پروردگار میرا یہ معروضہ ہے کہ میرے قیامت تک جتنے مریدین ہو گئے تو ان کو بخش دے۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا اے عبد القادر میں تمہارے خاطر تمہارے تمام مریدوں کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے ادھر غوث پاک ہے، کھٹکا نہیں ہے مجھے آفات دہر کا، باندھے ہوئے کمر پہ سپر غوث پاک ہے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ والوں اور صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے ہمارا بیڑا آخرکار پار ہی ہوگا قیامت میں، مگر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ غلامی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں بھی یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ والوں کے نام لیوا ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس ان واقعات کو سن لیے اور اس پر ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے، نہیں، اس موجودہ حالات کو سمجھنا ہے۔ آج حالات کیا ہیں، آج ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان حالات کو سمجھنا ہے، سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی قوت کو یکجا کرنا ہے، جسمانی قوت کو بھی صحیح کرنا ہے، روحانی قوت کو بھی ہماری بڑھانا ہے، بڑھا کر ہمیں جو ہے سو آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان کی وجوہات کو ہم سمجھنا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ دین کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو دین کی طرف راغب ہونا ہے، اور راغب ہو کر ہمیں ایسے انسان بننا ہے کہ کوئی ہماری نظر میں نظر ملا کر کوئی دشمن اسلام نہ دیکھ سکے۔ ہم میں یہ صلاحیت ہمیں اجاگر کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے مگر ہم اس صلاحیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پاور ہے ہمارے پاس، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا جو پاور ہے، یہ وہ پاور ہے، اس پاور کے سامنے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بتوں کے ماننے والے بھی ایک کے سامنے بھی ٹک نہیں سکتا، مگر اس پاور کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاہل سے جاہل ہوتا ہے اور ابھی بد عمل ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان سے، کہ بد عملوں کو برا عمل کرنے والوں کو آپ بہت چڑھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایک برا عمل کرنے والا ہوتا ہے، مگر جب اپنی نبی کی شان کے معاملہ آتا ہے، جب اپنی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا آگے بڑھتا ہے تو ہم جیسے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک گناہگار خطا کار ہوتا ہے، وہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پر، کلمے کی طاقت کی بنیاد پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی جو طاقت ہے، اس کی قوت و طاقت اس میں اجاگر ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ جو بڑے بڑے علماء کام نہیں کرتے، وہ اکیلا شخص وہ کام کر دکھاتا ہے۔ نام احمد کو جو سینے میں بسا رکھا ہے، پھر میرے واسطے دنیا میں بتا کیا رکھا ہے، نام پہ آنچ محمد کے نہ آنے دیں گے، سارے عالم کو یہ پیغام سنا رکھا ہے۔ آج ہمارا سب کا یہی شیوا ہونا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعہ کی نماز کے بعد 11ویں شریف کا اہتمام ہے، وہاں پر نشان مبارک چڑھایا جائے گا، اس کے بعد طعام کا اہتمام رہے گا۔ آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح سب مل کر جو ہے سو اس سے پہلے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو ہے سو اس کا اہتمام کیے تھے مل کر، اور پھر ایک جمعہ صرف میں اپنے بل بوتے پر کیا تھا، مگر یہ مسجد کے جو ہے سو کوئی چندے وغیرہ سے نہیں کیا جاتا، ہم آپس میں مل کر لیتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، بعض لوگ یہ باتیں اڑائے ہوئے ہیں
کہ یہ مسجد کو بہت پیسہ آتا ہے، کروڑوں آتا ہے، لاکھوں آتا ہے۔ ارے بھائی ایسی باتیں جو بلا تحقیق کے کیوں اڑا دیتے ہیں؟ اگر ہے تو کچھ ثبوت، اس کی اتنی جائیداد ہے، فلانی جگہ اتنی زمین رکھی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو زمین ہے قبرستان کی ادھر الگ ہے، اور سامنے کی جو زمین ہے وہ مدرسے وغیرہ کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہاں کے کرائے آتے ہیں، کوئی ماہانہ چندہ مسجد کے لیے نہیں لیا جاتا۔ اور سلطان العلوم اسکول جب پڑھا تو اس کا جب جو کرایہ آنے لگا تو کچھ سہولت ہوئی سمجھیے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کی تنخواہیں کتنی ہیں، اماموں کی، مؤذن کی، خطیب کی۔ اب آپ خود میری تنخواہ سن کر آپ حیرت میں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھی وغیرہ شاید غلام احمد قریشی صاحب کی اتنی بڑی مسجد میں 40-50 ہزار تنخواہ ہوں گی، مگر صرف 5,000 تنخواہ ہے، اور 8 سال سے تنخواہ بڑھ بھی نہیں سکی، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، اتنا بجٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس لیے نہیں کہ کچھ شکایت وغیرہ کرنے کے لیے، مگر جو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ مسجد کو لاکھوں کا آ رہا ہے، کروڑوں کا آ رہا ہے، تو اے اللہ کے بندے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو جو سو ثبوت پیش کرو، ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ہماری تنخواہیں بڑھتی، مسجد کے کام انجام دینے میں بھی سہولت ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی باتیں جو ہے سو پھر افواہیں پھیلانے والے پھیلاتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی سچا بندہ ہے، واقعی وہ صحیح نسل کا ہے تو ثبوت پیش کرے۔ اگر واقعی اس کی کوئی زمین وغیرہ کہیں پر ہے تو ہم برابر اس کے واسطے، جو اب تو یہ حال ہے کہ جو سامنے ہے اس کو ہی بچانے کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، اسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک گزارش، یہ وضاحت اس لیے کیا ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مسجد کا آ رہا ہے اور اس کو 11ویں شریف میں استعمال کر رہے ہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ اہل خیر حضرات ہم آپس میں مل کے اہل سنت والجماعت کے مسلک کا کام ہوتا رہے، اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ جنہوں نے بھی ان کاموں میں اور جو سو دیگر کاموں میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی دینی اور دنیاوی مقاصد کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ Ya
یا جیلانی یا جیلانی یا جیلانی المدد زندہ یا جیلانی یہی ہٹو بس آگے یا جیلانی یا جیلانی میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں تیرا ہوں دے مجھ کو پنا یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ المدد بسم اللہ کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شہنشاہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ تیرے فون میں ویڈیو لے 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 ارے یہاں اندر ارے پکڑ تو پکڑ کون سی بات بولے آ جا ایان چادر سر پر ہو غوث کا جھنڈا گھر پر ہو نبی کی رحمت ہم پر ہو یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی ہاتھ تیرا ہو کر رہبر تم کو کیا خوف ہے محشر یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ یا جیلانی شیخ اللہ وہاں جا کے کیا کرتے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں
غوث اعظم امام التقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک شاہ غوث الورا سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک مظہر مصطفیٰ سلام علیک مظہر مصطفیٰ سلام علیک سرتاج الاولیاء سلام علیک شاہ غوث الورا سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک کوئی سمجھے گا کیا کوئی جانے گا کیا کوئی سمجھے گا کیا کوئی جانے گا کیا مرتبہ آپ کا سلام علیک شاہ غوث الورا سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک دیجیے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے مصطفیٰ سلام علیک شاہ غوث الورا سلام نائب مصطفیٰ سلام والی بے کسا سلام علیک والی بے کسا سلام علیک دستگیر جہاں سلام علیک شاہ غوث سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام قبلۂ عاشقاں سلام علیک قبلۂ عاشقاں سلام علیک سجدگاہ جہاں سلام علیک شاہ غوث الورا علیک نائب مصطفیٰ سلام ہم برے ہیں مگر تمہارے ہیں ہم برے ہیں مگر تمہارے ہیں جائیں پھر ہم کہاں سلام علیک شاہ غوث الورا سلام علیک نائب مصطفیٰ سلام علیک غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم غوث اعظم قطب نامی کہتے ہیں سارے سلامی سب کے یاور سب کے حامی رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم تم نے مردوں کو جلایا راہ پر حزن کو لایا ڈوبی کشتی کو تیرایا رحمت اللہ علیکم غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام
رحمت اللہ علیکم. اے شہنشاہ ولایت ہے یہاں جو اہل سنت دائمہ ان سب پہ رحمت حاضرین محفل پہ برکت غوثنا سلام علیکم شیخنا سلام علیکم قطبنا سلام علیکم رحمت اللہ علیکم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ صداقت نعرہ صداقت نعرہ عدالت نعرہ عدالت نعرہ سخاوت نعرہ سخاوت نعرہ شجاعت نعرہ شجاعت نعرہ غوث نعرہ غوث نعرہ غوث غوث کا دامن غوث کا دامن نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ خواجہ کا دامن علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت جشن فیضان غوث اعظم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا غوث الأعظم أبي محمد محي الدين سيد عبد القادر الجيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله أغيثني أمددني بإذن الله أغيثني أمددني بإذن الله أغيثنا أمددنا بإذن الله أغيثنا أمددنا بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.